دوستو ڈائناسورز بہت ہی بڑے اور خونخوار جانور ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی ہماری اسی زمین پر رہا کرتے تھے، لیکن پھر ان کے ساتھ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ بچ نہ پایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ڈائناسورز کب، کیسے اور کیوں ختم ہوئے تھے۔ تو پہلے ہم جانیں گے کہ ڈائناسورز کیوں ختم ہوئے اور ان کا ختم ہونا کیوں ضروری تھا، اور اس کے بعد کب اور کیسے کی مسٹری کو سالو کریں گے۔ دوستو ڈائناسورز ایسے جاندار تھے جو کہ انسان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، اور اس دور کا کلائمیٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ انسان اس دور میں ایگزسٹ کر سکتے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: پانی، پناہ گاہ اور کھانا۔ پانی بھی کہیں سے مل جاتا، پناہ گاہ بھی مل ہی جاتی کہیں سے، لیکن کھانا انسان کو مل سکتا تھا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اس دور میں گوشت ہی واحد چوائس تھی جو انسان کے کھانے کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ اس دور میں نہ تو پھل اور نہ سبزیاں ہوا کرتی تھی، اور گوشت حاصل کرنے کے لیے انسان کا مقابلہ ہوتا ڈائناسورز سے، جس میں انسان کا جتنا امپاسبل دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ کلائمیٹ، کیونکہ اس وقت کا ٹیمپریچر آج کے ٹیمپریچر سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھا، تو اس لیے انسان کا اس ٹیمپریچر میں رہنا مشکل تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ڈائناسورز کی بادشاہت کے دور میں انسان کا ایگزسٹ کرنا امپاسبل تھا۔ یہی جواب ہے اس کیوں کا، کیونکہ اس دنیا پر انسانوں کو بسنا تھا، اس لیے ڈائناسورز کا ختم ہونا ضروری تھا۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ ڈائناسورز کو چند مہینوں میں ہی ختم کر دیا گیا۔ اب باری آتی ہے کیسے، کس وجہ سے ڈائناسورز اس زمین پر زندہ نہ رہ پائے۔ اس کے متعلق 2 تھیسز ایسے ہیں جو کہ سائنس سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ نمبر 1 ایسٹیرائڈ کا ٹکرانا، اور نمبر 2 والکینک ایرپشن۔ کہا جاتا ہے کہ 66 ملین سال پہلے چیکولب نامی ایسٹیرائڈ میکسیکو کے شیلو واٹرز میں گرا، جو سائز میں 6 مائلز لمبا تھا، اور 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے وہ زمین سے ٹکرایا۔ بیسیکلی وہ آگ کا ایک 6 مائل لمبا گولا تھا، اور جب وہ اتنی سپیڈ سے زمین سے ٹکرایا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ اندازوں کے مطابق جب وہ ایسٹیرائڈ سمندر کے شیلو واٹرز میں گرا تو اس نے زمین کے اندر بہت گہرا گڑھا بنا دیا اور زمین کی کور کو ہلا ڈالا، جس کی وجہ سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس اپنی جگہ سے مکمل طور پر ہٹ گئی تھیں، اور اتنا بڑا ارتھکویک آیا جس کی میگنیچیوڈ 13 تھی، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ارتھکویک تھا۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے زمین میں موجود سارا لاوا باہر آ گیا، جس نے تباہی مچا دی، اور اس چیز کو ہی والکینک ایرپشن کہا جاتا ہے۔ اس نے زمین پر موجود ہر چیز کو بہت نقصان پہنچایا۔ آج بھی لاوا کی ٹھنڈی ہوئی چٹانوں سے ڈائناسورز کے ڈھانچے ملتے ہیں۔ اس لاوے نے فضا کو گردآلود کر دیا، آکسیجن لیول بہت کم ہو گیا، فضا گرد و غبار سے بھر گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب جنگلوں میں آگ لگ گئی، تمام جانور اپنی زندگی بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لیکن اگر کوئی ابھی تک محفوظ تھا تو وہ تھے سمندری جاندار، جو کہ سمندر میں بہت نیچے چلے گئے تھے، لیکن ان کی باری بھی آنی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا گرد آلود ہو گئی، اور سمندر میں بہت بڑی سونامی آ گئی، اور سمندری جاندار بھی محفوظ نہ رہ سکے، کیونکہ سونامی کی وجہ سے وہ گہرے پانی میں نہ رہ سکے، اور سمندر کا اوپری پانی زہریلا ہو چکا تھا۔ تو دوستو دور سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو جیسے قیامت ہی آ گئی ہو زمین پر۔ ایک طرف سے ایسٹیرائڈ، دوسرا ارتھکویک، تیسرا والکینک ایرپشن، اور رہی سہی کسر سمندری سونامی نے نکال ڈالی۔ اس وقت زمین کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، اور اس واقعے کے بعد زمین کے 75% جاندار پوری طرح سے ختم ہو چکے تھے۔ اب کھونے کو کچھ بھی نہ تھا باقی۔ اس واقعے میں تمام ڈائناسورز ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بھی ڈائناسور کبھی بھی زمین پر نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے کب، ڈائناسورز کب ختم ہوئے۔ دوستو سائنس کے مطابق آج سے 4.5 بلین سال پہلے زمین کا ظہور ہوا تھا، زمین وجود میں آئی تھی۔ زمین کے ظہور کے 4.27 بلین سال کے بعد پہلا ڈائناسور زمین پر پایا گیا تھا، اور 165 ملین سال کی حکومت کے بعد 66 ملین سال پہلے ڈائناسورز ہماری اس زمین کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ تھی ڈائناسورز کی داستان۔ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔